ایک مولانا نے بڑے درد کے ساتھ میں لکھا ہے، انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ لکھا، ان کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ میں اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں چوکنا ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کلکم راعین، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور چرواہا بکریوں کو لے کر جاتا ہے اور جانوروں کو لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں، بستیوں میں صبح گھر والوں کے جانوروں کو جمع کر کے جنگل کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے کی تمام صورتحال کو نظر میں رکھتا ہے، اور کسی بائک کی ٹکر نہ لگے، کسی گاڑی کی ٹکر نہ لگے، بہت بازو سے پوری نگرانی کرتے ہوئے جنگل کو لے جاتا ہے۔ اور جنگل میں جب پہنچتا ہے تو وہاں شیر چیتے بھیڑیے سے نگرانی کرتا ہے کہ کوئی بکریوں پر حملہ نہ کرے۔ ایسی سخت نگرانی کے ساتھ وہ واپس اپنے گھروں کو، اور جس کے جانور لے کر گیا تھا وہ واپس لا کر شام کے وقت پہنچا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راعی اسی کو کہتے ہیں جو مضبوط نگرانی کا چرواہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی نگرانی اگر ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں، نبی نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، جتنی اولاد ہیں، بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، جو کوئی ہیں، ان کی سخت ایسی نگرانی کرو کہ وہ شیطان کے حملے سے بچیں، غلط صحبتوں کے انداز سے بچیں، اور بے رحم ان کی زندگی نہ ہو۔ آپ کی نگرانی ایسی ہونی چاہیے، ان کے فونوں پر نظر ہو، ان کے انداز پر نظر ہو، ان کی چال و چلن پر نظر ہو، ان کے آنے جانے پر نظر ہو۔ اگر وہ کالجوں کو جائیں تو اس پر بھی نظر ہو، اور اگر وہ آفس سے نہ آئے، تاخیر کر دے بیٹا تو رات کی تاریکیوں میں کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہو۔ جب آپ سوال کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ سیدھی راہوں پر رہیں گے۔ اگر آپ غفلت کا شکار رہیں گے، مطمئن رہیں گے، تو ایسے واقعات ہوں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مولانا نے لکھا کہ کلکتہ سے وہ سوار ہو رہے تھے اور وہ پٹنہ جا رہے تھے، اور کلکتے پہ جب سوار ہو رہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ایک برقع پوش نوجوان بچی کو اس کے متشرف باپ نے لا کر چھوڑا ٹرین پر، اور کہا کہ جاتے جاتے میری بچی کی نگرانی بھی آپ کریں، میری بچی پٹنہ میں پڑھ رہی ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ذرا اس بچی کا پورے سفر میں خیال رکھیے۔ مولانا ندوی مولانا ہے وہ، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا ٹرین میں، اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی، تو یہ بچی بھی بیٹھی جس کے باپ نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا برقع، اس کا نقاب ہٹ گیا۔ مولانا نے لکھا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو بچی جس کا باپ اپنے پوری حفاظت کے ساتھ، نگرانی کے اس کے خیال کے ساتھ مجھے سپرد کیا، اب یہ بچی کی صورتحال یہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مسلم، ایک اسٹوڈنٹ جو اس کے کالج میں شاید پڑھتا تھا، وہ اس کے بازو آ کے بیٹھا۔ اب دونوں غف شپ، دونوں بے تکلف گفتگو میں محو ہو گئے۔ اب یہ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سک رہا، میں نے بہت گھور کر اس بچی کو دیکھا کہ خاموش ہو جائے، یہ کیا تماشے اور بدتمیزی ہو رہی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ پھر اس کے بعد وہی انداز اپنے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ میں گزار رہی ہے، وہ بھی غیر مسلم لڑکا ہے، یہ خون کھول رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ٹرین میں تھا، اگر وہ الٹا کچھ کہہ دیتے تو میرا خود مسئلہ ہو جاتا، میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر جب وقت گزرا، رات ہوئی، تو وہ دلوں پر پتھر رکھ کر سنیے کہ صورتحال یہ ہوئی کہ وہ لڑکی اور وہ لڑکا ایک ہی بیڈ پہ سو گئے۔ کہنے لگے مولانا جب وہ پٹنہ آیا، پٹنہ پر وہ اتری، اور اتر کر اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اپنے سامان کے ساتھ گئی، اور میں دیکھتا رہا، چونکہ میں نے اپنے اس کے باپ کا فون بھی نہیں لیا تھا، فون نمبر، تاکہ میں اس کو اطلاع کر سکتا۔ یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ ہم مطمئن ہیں اپنی اولاد پر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، کل قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ کہ تمہیں کیا کھلایا، بریانی کھلائی، اچھے کپڑے پہنائے، اچھی زندگی ان کو دی، اچھے مکان میں رکھا، یا پھر ان کو کس طرح سے ان کی زندگی کے گزارنے کے لیے کہا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ ضرور پوچھیں گے ایمان کتنا بنایا، اعمال کتنے بنائے، آخرت کی فکر کتنی دلائی، اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا بٹھایا، اور اللہ کا خوف اور نبی کی سنتوں پہ چلنے کا مزاج کتنا بنایا، یہ سب اللہ پوچھنے والے ہیں۔ مسئول ہیں ہم، کل قیامت میں اللہ سوال کریں گے۔